الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی اور وہ ذات ہے یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہی مارتا ہے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللیل والنہار اور اسی کے اختیار میں ہے بدلنا رات اور دن کو افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ قالوا انہوں نے کہا مثل ما قال الاولون اسی کی مثل جو پہلے لوگوں نے کہا تھا قالوا انہوں نے کہا اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے وکننا ترابا اور ہم ہو جائیں گے مٹی وعظاما اور ہڈیاں انا لمبعوثون کیا بے شک ضرور ہم اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا نحن یقیناً ہمیں وعدہ دیا گیا وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد کو ھذا یہ من قبل اس سے پہلے بھی ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلے سے چلی آئی قصے کہانیاں قل کہہ دیجئے لمن الارض کس کے لیے ہے زمین ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ تو ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے قل کہہ دیجئے افلا تذکرون کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو قل من رب السماوات السبع کہہ دیجئے کون ہے جو پالنے والا ہے یا رب ہے ساتوں آسمانوں کا ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب سیقولون للہ تو بہت جلد کہیں گے کہ اللہ ہی ہے قل کہہ دیجئے افلا تتقون کیا پھر بھی نہیں تم تقوی اختیار کرتے ہو قل کہہ دیجئے من بیدہ کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء ہر ایک چیز کی بادشاہی وہو یجیر اور وہ پناہ دیتا ہے ولا یجار علیہ اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو حقیقی روحانیت عطا کر دیتی ہے اور عبادت کے اوپر خوشی کے ساتھ مطمئن کر دیتی ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف بہت زیادہ مقام پہ کیا گیا ہے اور انبیاء کرام نے اسی مشن کے تحت زندگی بسر کی اور لوگوں کو اسی کے ساتھ جوڑا ہے اور یہاں بھی انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس طرح کہ یہ مزاج ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کو بہت سارے مقامات پہ ذکر کیا ہے جب کوئی شخص احسان فراموشی کی طرف آتا ہے تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے تجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں اور اس کے جواب میں تیرا کیا رویہ ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے یعنی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور وہ اس قدر عظیم ذات ہے کہ دن اور رات ان کو بدلنا اس پر بھی قدرت صرف اسی کی ذات کی ہے کوئی 1 منٹ پہلے سورج کو لا نہیں سکتا اور 1 منٹ پہلے یا بعد میں اس کو لیٹ غروب ایسا نہیں کر سکتا تو پھر جب اختیار اس مالک اور خالق کا ہے چھوٹے چھوٹے اختیار والوں سے ڈرتے ہیں چھوٹے چھوٹے قانون نافذ کرنے والوں سے ہم ڈرتے ہیں لیکن جو ساری کائنات کا اس طرح سے مالک ہے افلا تعقلون یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اس سے بھی ڈرنا چاہیے اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے بلکہ معاملہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قالوا بلکہ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں مثل ما قال الاولون جو پہلے لوگوں نے یعنی جو گمراہ ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے اور نیست و نبود کر دیے گئے انہی لوگوں کی باتیں یہ نقل کرتے آ رہے ہیں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما یہی عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے برباد کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری خاک ہو جائیں گی کون اٹھائے گا کون حساب و کتاب لے گا کون جزا سزا لے گا تو یہ عقیدہ رکھنے والے نظریہ رکھنے والے ان کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا لیکن ان کی ہلاکت کے واقعات یہ سنتے ہیں اس کے باوجود پھر بھی وہی ادائیں وہی اسی طرح سے ملتے جلتے جملے اور ایسی باتیں ہی کرتے ہیں جو عقیدہ آخرت کو نہ ہونا ظاہر کرتے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا اور استہزاء یوں کرتے ہیں
کہ یہ وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا تھا کہ تم نے مرنا ہے اور مر کے اٹھنا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور ہزاروں سال بیت گیا، کون اٹھا ہے؟ اسی طرح قبریں پڑی ہوئی ہیں، قبروں پر قبریں بنتی جا رہی ہیں، کون اٹھتا ہے اور کس سے حساب و کتاب لیا جاتا ہے؟ یہ تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے سے معاذ اللہ کیا کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ کہ پہلے سے چلی آئی ایک قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں نسل در نسل آگے سنائی جا رہی ہیں، اور آج جدت کے نام پہ اور جدید تعلیم کے نام پر بھی یہی استہزاء کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی نے تو کام ہی کوئی نہیں، یا یہ 8 فٹ نیچے کی بات کرتا ہے، یا 8 فٹ اوپر کی بات کرتا ہے، یا ان سے جنت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا جہنم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا قبر کے اندر یہ ہوگا جی تمہارے ساتھ، قبر کے ساتھ یہ ہوگا، ہم نے ادھر کیسے رہنا ہے وہ بتاؤ، ہیں وہ بتاؤ، وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، وہ جناب اس دنیا میں انقلاب لانے والا ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر زمین کے اوپر رہنے کے لیے آپ ساری زندگی ساری توانائیاں خرچ کر دو تو پھر ہمیشہ کے لیے جو زندگی ہے اس کے لیے ناکامی اور اس کی بربادی اور اس کو بہتر کرنے کی کوئی سوچ اور فکر نہ ہو تو اس سے زیادہ احمق بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا کتنا قریبی عزیز ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ کیسی دانش مندی کی بات ہے کہ 20-30 سال کے لیے ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، 24 گھنٹے لگا دیتے ہیں، اور اگر آخرت کے لیے بات ہو اور دنیا میں جاتے ہوئے جب قبر کے راستے سے گزرنا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بات ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یاد رکھیں یہ مولوی کی باتیں نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتلائی ہیں تو اس کا استہزاء یہ مولوی کا استہزاء نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا آپ اللہ کی آیات کا استہزاء کر رہے ہیں اور انبیاء اور رسول کی یہ دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہا کرتے تھے، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے کہ دیکھو کل من الارض ومن فیہا، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے، یہ نظام چلانے والا کون ہے۔ ان کنتم تعلمون، کچھ تمہیں علم ہے نا تو بتاؤ اس کے بارے میں۔ سیقولون للہ، تو ان قریب کیا کہیں گے کہ اس کا مالک اور خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہی کیوں نہیں ہے۔ ہندو بھی ہے نا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مالک اور خالق کون ہے، یہ زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا اور یہ نظام چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا سیقولون للہ، یہ بہت جلد کہیں گے کہ یہ اللہ ہے۔ کل کہہ دیجیے افلا تذکرون، پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو کہ جب سب کچھ چلانے والا کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، پھر یہاں دوسروں کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں یا کلی طور پہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے اور جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ یہی کہا گیا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں رب کی ذات کا انکار نہیں تھا وہ، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ تمہارا رب یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ربوبیت کے دلائل دے کے اور یہ ان سے یہ اقرار کروایا کہ ان ساری چیزوں کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور ساتھ میں نفی اس چیز کی کروائی گئی ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو یا آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتے ہو تو یہ تمہاری خطا اور فاش غلطی ہے جس کا تمہیں بھگتنا ہوگا خمیازہ۔ کل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، تو وہاں بھی یہ کہیں گے کہ اس کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، پھر بھی نہیں تم ڈرتے ہو۔ اب آسمان کے بارے میں یہ کہتے تھے ٹکڑا گرا دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، تم آسمان سے ٹکڑا گرانے کی بات کرتے ہو، ہم سارے آسمان کو پھاڑ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، زمین کو اس کے اندر اس کی جو ساری اب یہ کھڑی ہوئی ہے اس میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تم کہیں پہ پہاڑ اور کہیں پہ اونچی جگہ تمہیں نظر نہیں آئے گی، وہ اتنا عظیم مالک اور خالق ہے۔ سیقولون للہ افلا تتقون، پھر بھی نہیں تم ڈرتے ہو، تو لہذا اس کا ڈر اور خوف یہ مولوی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سمجھائی ہوئی اور پیغام بھیجا ہوا ہے کہ اس چیز سے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ پھر ان سے کہیے من بیدی ملکوت کل شیء، ہر ایک چیز کا مالک کون ہے، اصل مالک اور خالق، وہو یجیر، اور وہ ایسا مالک کہ وہ پناہ دے سکتا ہے، یعنی دنیا کی بڑے سے بڑا، بادشاہ سے بادشاہ اور جابر سے جابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے نا، لیکن جس کو اللہ پکڑنا چاہے، کیا خیال ہے کوئی بادشاہ بچا سکتا ہے اس کو، کوئی بڑا بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو پھر خالق اور مالک اصل تو وہی ہے، تو جب وہ ہے تو پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری یہ سارے معاملات بھی کرنے چاہیے۔ تو فرمایا ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا عقیدہ بد عقیدگی پھیلا دی گئی ہے، اور آپ نے ایک جملہ سنا ہوا ہوگا اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور شرک
کس کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جس کو اللہ نے پکڑ لیا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. اور بات اب آگے بڑھ چکی ہے، اب تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بطور نشانہ رکھا ہوا ہے. بات تو اصل یہ جو انہوں نے جعلی معبود بنائے ہوئے ہیں نا، ان کی بات ہے. اصل تو ان کی تعریفیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے در پہ آؤ، اگر انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دے دی اور یہ تمہارے ساتھ نہ ہوئے تو پھر یہ تمہارے معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے. جس طرح کہتے ہیں ہم نماز کیوں پڑھیں، ہمارے کو مرشد ایسے تو نہیں ہے نا، ہمارے مرشد پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں من رب السماوات والارض وہو یجیر ولا یجار، وہی پناہ دے سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. جب یہ چیز واضح ہے تو پھر ان غیر اللہ کے بارے میں یا ایسی باتیں کرنا یہ حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کا فہم اور اس کے اوپر مرتے دم تک استقامت نصیب. صدق اللہ العظیم.